الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع سے متعلق بات کریں گے یہ موضوع ہے علم حدیث۔ علم حدیث کے لیے ہمارے ہاں 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جو تینوں اصطلاحات ہیں یہ ان کا جو مفہوم ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حدیث سے متعلق جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم حدیث۔ اس کا دوسرا نام ہے علم الاسناد اور اس کا تیسرا نام ہے علم الآداب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں جو بہت بنیاد ہے وہ اس کی سند ہے۔ حدیث کا جو دار و مدار ہے وہ سند پر ہوتا ہے۔ اس کو ہم علم الاسناد کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی علوم ہیں، تفسیر ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے، باقی جتنے علوم ہیں، ان علوم میں سند کی حفاظت نہیں کی گئی ہے، لیکن حدیث ایک ایسا علم ہے کہ اس میں سند کی بھرپور حفاظت کی گئی ہے، اور کوئی بھی حدیث جس کی سند نہ ہو اس حدیث کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے تو حدیث میں سب سے پہلے ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی سند کو کیوں دیکھتے ہیں، یا ہم علم حدیث کو علم الاسناد کیوں کہتے ہیں؟ اس کی عام طور سے ہم جو مثال دیتے ہیں وہ ایسی ہے کہ جو بھی علم ہے یا جو بھی فن ہے اس فن کے پڑھنے والے اور اس کا مطالعہ کرنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک طلباء وہ ہوتے ہیں کہ جو اس فن کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک وہ طلباء ہوتے ہیں کہ جو اس فن کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور پوری گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہیں آج کل ہم لوگ اخبار پڑھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اخبار پڑھتا ہے۔ اخبار پڑھنے کا جو انداز ہے ایک وہ ہے جو عام آدمی کا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ وہ اخبار کو پڑھ لیتا ہے، وہ پہلے صفحے کو پڑھ لیتا ہے، دوسرے کو پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ایک وہ طالب علم ہے جو ماس کمیونیکیشن کا طالب علم ہے، وہ جب اخبار پڑھتا ہے تو وہ عام قاری کی طرح نہیں پڑھتا۔ جو ماس کمیونیکیشن کا طالب علم ہے، جرنلزم کا طالب علم ہے، وہ جب اخبار کی اسٹڈی کرتا ہے تو وہ بالکل مختلف سٹائل سے اسٹڈی کرتا ہے۔ ماس کمیونیکیشن کا طالب علم یا ماس کمیونیکیشن کا جو استاد ہے وہ جب اخبار پڑھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ جو خبر ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے یہ خبر آئی ہے۔ اخبار کی جو مین سرخی ہے، جو ہیڈ لائن ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے اور وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ہیڈ لائن آئی ہے کس ایجنسی سے آئی ہے، اس کا سورس کیا ہے۔
اور اس سورس کی بنیاد پر پھر وہ اس خبر کو دیکھتا ہے کہ خبر میں صداقت کتنی ہے اور خبر کی اہمیت کتنی ہے، خبر کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ تو یہ جو اعتماد ہوتا ہے، کسی رپورٹ پر جب ہم اعتماد کرتے ہیں، کسی اسٹیٹمنٹ پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہے اس کا رپورٹر، جس نے اس کو رپورٹ کیا ہے، جس ایجنسی نے اس خبر کو ریلیز کیا ہے۔ تو جس طرح ماس کمیونیکیشن کا طالب علم اور ماس کمیونیکیشن کا استاد ایک خبر کو پڑھتا ہے اور خبر کو پڑھنے کے بعد وہ اس کے سورس کو دیکھتا ہے اور اس کے سورس کو دیکھنے کے بعد پھر وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ اس خبر کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح حدیث میں جب ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس حدیث کے سورس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ حدیث کس چینل سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں جو درمیان میں چینل انوالو ہے وہ چینل کس نوعیت کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو حدیث میں سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس کی سند سے۔ اب یہ جو سند ہے، سند مشتمل ہوتی ہے روات پر، جن کو ہم اصطلاح میں روات حدیث کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، اس حدیث کا جو پہلا راوی ہے فرض کریں امام بخاری ہے۔ امام بخاری یہ بتائیں گے کہ ان کو یہ حدیث کہاں سے ملی ہے، وہ اپنے شیخ کا نام بتائیں گے۔ فرض کریں امام بخاری بتاتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث ملی ہے اپنے شیخ عبدالرزاق صنعانی سے، پھر وہ یہ بتائیں گے کہ شیخ عبدالرزاق صنعانی کو یہ حدیث کہاں سے ملی ہے، امام عبدالرزاق صنعانی نے یہ حدیث کہاں سے، کس شیخ سے حاصل کی ہے۔ فرض کریں وہ بتائیں کہ امام عبدالرزاق صنعانی کو یہ حدیث ملی ہے ان کے شیخ امام معمر بن راشد سے، پھر وہ یہ بتائیں گے کہ معمر بن راشد کو حدیث کہاں سے ملی ہے۔ تو معمر بن راشد کا جو شیخ ہے، جن سے انہوں نے وہ حدیث حاصل کی ہے، سنی ہے، ان کا نام بتائیں گے۔ فرض کریں کہ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث امام ابن شہاب زہری سے ملی ہے، تو امام ابن شہاب زہری کو حدیث کہاں سے ملی ہے، پھر وہ یہ بتائیں گے۔ فرض کریں ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث ملی ہے سعید بن المسیب سے، پھر سعید بن المسیب کو کہاں سے ملی ہے۔ فرض کریں کہ سعید کہتا ہے کہ ان کو یہ حدیث ملی ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ میں نے یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔ تو یہ جو پوری سند ہے، یہ جو ہمارے سامنے ایک پوری چین ہے، اس پورے چین کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا واسطہ جو پڑتا ہے حدیث میں، تو وہ حدیث کی سند سے پڑتا ہے۔ آپ حدیث کی جو بھی کتاب اٹھائیں گے اور کوئی حدیث پڑھیں گے تو اس حدیث میں سب سے پہلے آپ کا واسطہ پڑے گا اس حدیث کی سند سے۔ اگر امام ترمذی ایک حدیث اپنی کتاب میں نقل کریں گے تو وہ اپنے سے لے کر صحابی تک پوری سند بتائیں گے کہ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس حدیث کو کس نے سنا، ان کے بعد اس صحابی سے کس نے سنا، پھر کس نے سنا، اور آخر تک وہ بتائیں گے۔ یہ جو سند ہے، اس سند کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، جو روات پر مشتمل ہوتی ہے، روات حدیث پر۔ یہ جو روات حدیث ہیں ان کو ہم رجال الحدیث بھی کہتے ہیں، اور یہ جو رجال الحدیث ہیں ان کی پوری تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حدیث سے متعلق جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، آخرین ہیں، ان کے بعد ہیں، آج تک جتنے بھی حدیث سے متعلق روات گزرے ہیں ان کی پوری تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو ہم جب حدیث کو دیکھتے ہیں
اور حدیث میں سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس کی سند سے، چین آف نیریٹرز، روات کا جو پورا سلسلہ ہے، روات حدیث کی پوری ایک چین ہے۔ یہ جو چینل ہمارے سامنے ہے، اس چینل کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ علم حدیث کو علم الاسناد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حدیث کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے اس کی سند کے اعتبار سے کہ حدیث کی سند کیا ہے۔ جب ایک حدیث کی سند میں جتنے روات حدیث ہیں وہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہوتے ہیں تو ہم اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ سند کے اعتبار سے اس حدیث کی جو سند ہے اس میں تمام کے تمام جتنے بھی روات ہیں وہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں۔ تو حدیث سے متعلق جو علم ہے اس کا نام علم الاسناد ہے، اور دوسرا نام اس کا علم الآداب ہے۔ علم الآداب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث میں حدیث کے استاذ کے لیے بھی آداب ہیں اور حدیث کے طالب علم کے لیے بھی آداب ہیں۔ یہ واحد علم ہے کہ جس میں باقاعدہ ہمارے پاس ایک پورا کوڈ ہے، کوڈ آف ایتھکس، ایک ضابطۂ اخلاق ہے۔ حدیث کا طالب علم کیسے ہونا چاہیے اور حدیث کا استاذ کیسے ہونا چاہیے، دونوں کے لیے آداب ہیں۔ تو اس لیے حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ علم الاسناد بھی ہے، علم الآداب بھی ہے، اور علم حدیث تو اس کا عام ایک نام ہے جو عام مشہور ہے۔ اب جب ہم علم حدیث کی طرف آتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث مشتمل ہوتی ہے دو چیزوں پر۔ حدیث میں سند ہوتی ہے اور سند کے بعد متن ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے متن حدیث، عام طور سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، متن کہتے ہیں، متن غلط ہے، متن حدیث، سند حدیث اور متن حدیث۔ حدیث مشتمل ہوتی ہے سند پر اور متن پر۔ ہم علم حدیث میں سب سے پہلے آتے ہیں سند حدیث کی طرف کہ یہ جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس کی سند کہاں تک اس کے روات قابل اعتماد ہے، ان میں کتنی ثقاہت ہے، ان میں جو شروط ہیں، ایک راوی کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو وہ کہاں تک پورا کرتا ہے۔ علماء حدیث نے ہر ایک راوی کے لیے، حدیث کے راوی کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں علم الآداب ہے، ہر ایک آدمی حدیث کو بیان نہیں کر سکتا، ہر شخص اٹھ کر جو ہے حدیث کو بیان نہیں کر سکتا۔ اصولاً حدیث کے بیان کرنے والے کے لیے جو محدث ہے، جو حدیث کا راوی ہے، اس کے لیے علماء حدیث کے ہاں شرائط ہیں، بنیادی شرائط، ریکوائرمنٹس ہیں۔ ان ریکوائرمنٹس کو جو راوی پورا کرتا ہے، جو ان پر پورا اترتا ہے، ان شرائط پر، تو ہم اس راوی کو کہتے ہیں کہ یہ راوی صحیح ہے، اس راوی کے اندر صحت ہے۔ اور جو راوی ان شرائط پر پورا نہیں اترتا، وہ ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا، تو ہم اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناقص ہے، اس میں یہ سقم ہے۔ جس طرح ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں، جب ایک شخص فزیکلی فٹ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے فٹ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فٹ ہے، فزیکلی فٹ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس کی ٹانگ نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ لنگڑا ہے۔ ایک شخص کی جو ہے اس کی آنکھ نہیں ہے، ہم کہیں گے بھی کانا ہے۔ تو راوی جو ہے جب وہ تمام شرائط پر پورا اترتا ہے، علماء حدیث نے اس کے لیے جو شرائط رکھی ہیں، جب وہ ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی صحیح ہے۔ اور اگر وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی سقیم ہے۔ سقیم کے معنی بیمار ہے، اس میں کمی ہے، راوی جو ہے ناقص ہے۔ تو علم حدیث میں
سب سے پہلے ہم حدیث کی سند کی طرف آتے ہیں، اور سند چونکہ مشتمل ہوتی ہے روات حدیث پر، رجال الحدیث پر، تو ہم اس سند میں جتنے بھی روات ہیں، فرض کریں ہمارے سامنے جو سند ہے اس سند میں 7 راوی ہیں، فرض کریں امام بخاری یا امام ترمذی یا امام مسلم، کسی امام سے لے کر آخری راوی تک، صحابی تک، درمیان میں 7 راوی ہیں، تو ہم راوی نمبر 1 کو دیکھیں گے، پھر راوی نمبر 2 کو دیکھیں گے، پھر نمبر 3 کو دیکھیں گے، نمبر 4 کو دیکھیں گے، نمبر 5 کو دیکھیں گے، ہر ایک راوی کو دیکھیں گے، اور ہر ایک راوی کی چونکہ ہمارے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں تو ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ راوی صحیح ہے یا اس راوی میں نقص ہے، اس میں کوئی کمی ہے۔ جو کمی ہوگی اس کمی کی نشاندہی ہم کرتے ہیں کہ فلاں راوی، فرض کریں راوی نمبر 5 ہے، راوی نمبر 5 میں ہمیں کوئی نقص ملا، اس میں کوئی کمی معلوم ہوئی، تو ہم بتا دیں گے کہ اس سند میں جو راوی نمبر 5 ہے اس میں یہ کمی ہے۔ علم حدیث میں سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ سند کے حوالے سے کرتے ہیں کہ حدیث کی سند کو ہم پرکھتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، حدیث کی سند کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، حدیث کی سند کو ہم جج کرتے ہیں پوری طرح، ہر ایک راوی کو ہم ترازو پر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ترازو ہے ایک راوی کو پرکھنے کے لیے کہ راوی جو ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے، وہ بنیادی شرائط پر پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا، تو جو بھی اس کی کیفیت ہے، اس راوی کا جو بھی سٹیٹس ہے وہ ہم بتاتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ علم حدیث میں سب سے پہلا کام ایک حدیث کا طالب علم جب کرتا ہے حدیث کو پرکھنے کے لیے تو وہ سند کو پرکھتا ہے، اور سند کو پرکھنے کے بعد پھر جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے متن حدیث کو پرکھنے کا۔ ٹیکسٹ، جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے، مثلا حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اب یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے تو یہ ٹیکسٹ ہے جس کو ہم متن حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ جو متن حدیث ہے دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں اس متن حدیث کو، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جو ماس کمیونیکیشن کا طالب علم ہے یا ماس کمیونیکیشن کا جو استاد ہے وہ بیسک سورسز کو دیکھتا ہے، ایک رپورٹ اس کے سامنے آتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ اس کے سامنے آتی ہے، وہ اس کے بیسک سورس کو دیکھتا ہے۔ بیسک سورس کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسٹ کو بھی دیکھتا ہے، الفاظ کو بھی دیکھتا ہے، الفاظ کو بھی پرکھتا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو زبان استعمال ہوئی ہے، جو سیاق و سباق ہے، ان تمام چیزوں کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ محض بیسک سورس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جو ٹیکسٹ ہے ہم اس ٹیکسٹ کو بھی جج کریں گے، اس کو بھی پروب کریں گے، اس کو بھی ایسیس کریں گے کہ آیا یہ جو ہمارے سامنے ٹیکسٹ آیا ہوا ہے، یہ جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کی نوعیت کیا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن تو نہیں ہے۔ یہ جو متن حدیث کی پرکھ ہے اور متن حدیث کو جانچنا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ علم حدیث میں پہلے مرحلے میں سند کو دیکھا جاتا ہے اور دوسرے مرحلے میں متن حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو متن حدیث کو پرکھنا ہے یہ ایک مستقل فن ہے، بہت بڑا فن ہے کہ ہم متن حدیث کو کیسے پرکھتے ہیں۔ جس طرح ادب کے جو طلباء ہوتے ہیں، لٹریچر کے طلباء ہوتے ہیں، وہ تجزیہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جو پیراگراف ہوتا ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی شاعری ہے، نثر ہے، جو بھی ہے، اور وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو حدیث کے طلباء ہوتے ہیں اور حدیث کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی متن حدیث کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، سیاق و سباق ہے، اسباب نزول ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد
پھر ہم ایک متن حدیث کو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اگر متن حدیث کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو متن حدیث ہے یہ درست ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ جو متن حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ جو عبارت ہے، ہر پہلو سے ہم نے اس کو ایکوریٹ پایا کہ ایکوریٹ ہے، اور متن حدیث جو ہے اس میں کسی قسم کا نقص ہمیں نظر نہیں آیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو حدیث ہے اس کا متن درست ہے، صحیح ہے۔ جب ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، ہم نے اس کے سند کو بھی دیکھا، اس کے متن کو بھی دیکھا، سند بھی صحیح ہے، تمام اس کے روات صحیح ہیں، اور متن حدیث بھی صحیح ہے، تو اب ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ علم حدیث میں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم دونوں مراحل سے گزرنے کے بعد، سند حدیث کو پرکھنے کے بعد، متن حدیث کو پرکھنے کے بعد، اب ہم نتیجے پر آتے ہیں کہ اب نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ جب دونوں مراحل سے معلوم ہوا کہ سند بھی درست ہے، متن بھی درست ہے، متن حدیث بھی درست ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ حدیث درست ہے۔ اس حدیث کی اضافت جو ہے، اس قول اور فعل کی اضافت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درست ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اگر ہمیں حدیث کی سند میں کوئی کمی ہمارے سامنے آئی، یا حدیث کی سند تو درست ہے، صحیح ہے، لیکن متن حدیث میں کوئی کمی سامنے آئی، تو نتیجے میں ہم وہ بتائیں گے۔ ہم جب نتیجہ نکالیں گے تو نتیجے کے طور پر ہم بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے سامنے حدیث ہے، ہم نے اس حدیث کو پرکھا، اس حدیث کو ہم نے ترازو پر رکھا، اس حدیث میں فلاں جگہ کمی ہے، یہ جو کمی کی نشاندہی ہے یہ حدیث کے طالب علم کی ذمہ داری ہے۔ علم حدیث میں جب ہمارے سامنے حدیث آتی ہے، علم حدیث میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم حدیث کو پرکھتے ہیں، حدیث کو جانچتے ہیں۔ حدیث چونکہ مشتمل ہے سند پر اور متن پر، اس لیے علم حدیث میں پہلے سند کو دیکھا جاتا ہے، پھر متن حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر سند حدیث بھی صحیح ہے، متن حدیث بھی صحیح ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، حدیث کی جو اضافت ہے، حدیث کی اضافت صحیح ہے، اور جہاں کمی ہے، جہاں کوئی بیشی ہے، جہاں کوئی نقص ہے، جہاں کوئی سقم ہے، جب ہمارے سامنے آئے گی تو ہم نتیجے کے طور پر بتائیں گے کہ اس حدیث میں فلاں مقام پر، فلاں جگہ اس میں یہ نقص ہے اور یہ کمی ہے۔ اب جب اس بیس کو، اس بنیاد کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہم علم حدیث کی تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح حدیث کی اپنی ایک تعریف ہے، اس طرح علم حدیث کی تعریف ہے۔ علم حدیث کی تعریف جو علماء حدیث نے اس کے لیے جو الفاظ منتخب کیے ہیں، جو الفاظ اس کے لیے وضع کیے ہیں، جو الفاظ اس کے لیے پسند کیے ہیں، وہ حدیث کے طلباء کو یاد ہونے چاہیے۔ علم حدیث کی تعریف ہم کرتے ہیں معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولا لہ او فعلا او صفتا۔ اس میں حدیث کی تعریف کے اوپر ایک لفظ کا اضافہ ہے، معرفت ما اضیف الی النبی۔ جو کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کی پہچان، یہ جو پہچان ہے، یہ علم حدیث کے طالب علم کا کام ہے۔ جو علم حدیث کا طالب علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس راوی نے حدیث کو حضور کی طرف جو منسوب کیا ہے، نسبت درست ہے یا نسبت میں کمی ہے۔ قول رسول جو حضور کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یہ نسبت درست ہے یا نسبت میں کمی ہے۔ تو حدیث کے طالب علم کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، وہ اس کلام
کی پہچان ہے، اس کلام کی نسبت کی پہچان ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم حدیث کیا ہے؟ معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولا لہ او فعلا او صفتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو کلام منسوب کیا گیا ہے اس کلام کی جو نسبت ہے، نسبت کی پہچان علم حدیث ہے۔ حدیث میں ما اضیف الی النبی ہے اور علم حدیث میں معرفت ما اضیف الی النبی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو کلام منسوب کیا گیا ہے اس نسبت کی جو پہچان ہے وہ علم حدیث ہے۔ میرا نام قرۃ العین ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حدیث کے متن کو پرکھنے کے لیے کیا طریقے اور ضوابط ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ہم سب سے پہلے سند کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد متن حدیث کو دیکھتے ہیں۔ تو متن حدیث میں جو بہت بنیادی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ متن حدیث کی زبان معیاری ہونی چاہیے۔ متن حدیث جو ہے وہ لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے وہ معیاری ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا متن ہے کہ جس کی زبان غیر معیاری ہے تو ہم اس کو حدیث نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان انتہائی فصیح و بلیغ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ فصاحت و بلاغت کی شاہکار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان انتہائی معیاری زبان تھی۔ تو اس لیے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث آتی ہے، کوئی ایسا متن آتا ہے کہ جس کی زبان غیر معیاری ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ سر، میرا نام حافظ محمد نوید ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، سند کو پرکھنے کے کیا طریقے اور ضوابط ہیں؟ حدیث میں چونکہ سند بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے جب ہمارے سامنے حدیث کی سند ہوتی ہے تو ہم اس سند کے جتنے بھی روات ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیتے ہیں کہ یہ راوی نمبر 1 ہے، راوی نمبر 2 ہے، راوی نمبر 3 ہے، جتنے بھی راوی ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک راوی کی جو ہسٹری ہے وہ ہم نکالتے ہیں کہ راوی نمبر 1 کیا ہے، اس کے بارے میں علماء رجال نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس کی حیثیت کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ پھر ہم راوی نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، پھر نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی روات حدیث ہیں ہر ایک کو ہم پرکھتے ہیں، اور جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے روات حدیث ان کے بارے میں علماء رجال نے بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے صحیح ہیں اور یہ بنیادی شرائط پر پورا اترتے ہیں، تو ہم پھر اس حدیث کی سند کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو سند ہے